बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ की आज अदालत में पेशी थी और शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए थे और शहबाज शरीफ ने आज उस जज के केस का हवाला अदालत में दिया है जिस जज ने ना सिर्फ शहबाज शरीफ की ज़मानत खारिज की थी बल्कि 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नून ने जिस जज पर इल्ज़ाम लगाया था उसी जज का उसी केस का फैसला अपनी बरीयत के लिए दे रहे हैं। ये इनकी तरफ से जो बेशर्मी आप कह लें या इनकी तरफ से अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कि आप अपना फ़ायदा भी उसी जज की जजमेंट से ले लें, उसी केस की जजमेंट से फ़ायदा लें जिसके ऊपर आप जज के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम, हाई कोर्ट के जज पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दें। अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ अब अगली क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने तो वारंट गिरफ्तारी तामील नहीं करवाए। अब अगली कार्रवाई एंटी करप्शन की तरफ से जो की जा रही है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को और तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये एक ऐसा मुबारक दिन है कि जो तमाम जितने भी हमारे साल के दिन हैं तमाम में सबसे मुबारक दिन है हमारे लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। और इमरान खान की जानिब से भी ऐलान किया गया है और कल वो F9 पार्क में जो ईद मिलादुन्नबी की एक महफिल है वो करने जा रहे हैं और उन्होंने पूरी कौम को उसमें दावत भी दी है। और हम सब ने ना सिर्फ आका अलैहिस्सलाम का मिलाद पाक और इस खुशी को कि अल्लाह की नेमत जिस दिन हमें मिली है उस खुशी को हमने सेलिब्रेट करना है, बल्कि हमने आका अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की भी कोशिश करनी है। और अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि ना सिर्फ हम हुजूर की सीरत पर अमल करें बल्कि हमारे मुल्क में जो कानून है वो भी वो हो जो मिसाक मदीना में आका अलैहिस्सलाम ने नाफिज फरमाया था। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मामला है, कल एक जलसा हुआ रात को, कल नहीं आज शाम को जलसा हुआ ANP का 4 सदा में, और ये 14 जमातों का PDM का जलसा था और एमल वली खान वहाँ पर खिताब कर रहे थे और वो जलसा इतना था कि उसमें आप 1000 बंदा भी नहीं था, हज़ारों तो बड़ी दूर की बात है। और वहाँ पर ANP कहती है कि हम मजबूत हैं, वहाँ पे फजलुर रहमान कहते हैं हम मजबूत हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि हम मजबूत हैं। 4 सदा की मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान का ये मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान डेरा इस्माइल खान से वापस आते हुए और एक फ़नी खराबी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर आपने देखा एक गांव में उनको लैंड करना पड़ा हंगामी बुनियादों पर, और वो एक ग्राउंड था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, देहाती बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं और इमरान खान वहाँ पे उतरे हैं, उनके साथ घुल मिल गए हैं और उनको तब्दीली और इनकलाब की बातें बता रहे हैं और बच्चे इमरान खान का नारा लगा रहे हैं और इमरान खान उनके साथ गपशप कर रहे हैं। जब आपका ज़मीर मुतमईन हो कि आपने कौम को लूटा नहीं है, आपने इस कौम का फायदा ही किया है, नुकसान नहीं किया, वो शख्स जिसका ज़मीर इस हद तक मुतमईन हो वही अवाम को फेस कर सकता है या अवाम के अंदर जा सकता है। कोई भी चोर जिसने इस मुल्क को लूटा हो वो कभी भी कौम को फेस नहीं कर सकता। ये हालत है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो लंदन में बैठे हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, पाकिस्तान तो दूर की बात है, और ये कभी अवाम में चले तो जाएं। आपने देखा जो कुछ मरियम औरंगजेब के साथ हुआ, ये लोगों का गुस्सा है। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनका जो वे ऑफ प्रोटेस्ट है उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा पाया जाता है इनके करतूतों की वजह से और इनकी जो चोरी की वजह से। अब PDM का जलसा है। अच्छा, एमल वली खान कहते हैं कि जिनके बारे में खास वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कहते हैं कि मैं वफाकी हुकूमत को ये बता दूं कि ज़िमनी इलेक्शन अगर मुलतवी हुए, अब की बार आपने ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए, मैंने आपको बताया था राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान इमरान खान इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आ रहे हैं, इस वजह से ज़िमनी इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए और इमरान खान एक बड़ा सरप्राइज़ भी देने जा रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, वो अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊँगा। एमल वली खान कहते हैं कि अगर वफाकी हुकूमत ने ये पोस्टपोन कर दिया तो फिर हम वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे। ना आप ज़िमनी इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत के साथ मिले थे, ना आप शहबाज शरीफ की मोहब्बत में मिले थे। आजकल एक वो क्लिप वायरल हुआ है आबिद शेर अली और शर्जील मेमन का, जो आपस में जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि वो जो सड़कों पे फिरते हैं और जो बौले हो जाते हैं, उस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं। आज ये कहते हैं कि इमरान खान के जो चाहने वाले हैं या इमरान खान को जो मानने वाले हैं वो बदतमीज़ हैं और इमरान खान ने बदतमीज़ी सिखाई है सियासत में। तो आप उनकी गुफ्तगू तो सुने, आपको पता लगेगा। या वो जो मरियम नवाज की फ्रेंड है, वो जो खातून आंटी जो लंदन में
جو زبان اس نے استعمال کی ہے، جو مریم نواز کے خلاف ساتھ کھڑی ہو کے تصویریں بنا رہی ہے، وہ کوئی عام کوئی بھی عزت دار جو گھرانے ہیں وہاں ایسی زبان استعمال نہیں ہوتی، یا خواتین ایسے نہیں بولتی۔ مریم اورنگزیب کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں نے کہا کہ احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن اخلاقیات سے گری ہوئی بات آپ کو نہ ہماری سیاست، نہ ہمارا رواج، نہ ہماری ٹریڈیشن، نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارے ملک کا آئین اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، اور اس کے اوپر لفافہ جو واٹس ایپ صحافی ہیں انہوں نے کتنا تماشا کیا تھا۔ اور جو مریم نواز کی فرینڈ نے جو باتیں کی ہیں، وہ ایج فیلو بھی ہے مریم نواز کی، اور مریم نواز کی فرینڈ بھی ہے جو اس نے تصویریں بنائی ہوئی تھیں، جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے بعد تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے عدالتی احکامات ماننے سے انکار کیا تھا، اور تھانہ سیکریٹریٹ نے بھی ان کے خلاف جو 420، 471، 467، 468 کا جو مقدمہ ہے اس میں اینٹی کرپشن سیل کو وہ مطلوب ہیں، اور ان کے خلاف جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، اس میں رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے حوالے سے جو ذمہ داری بنتی تھی وہ انہوں نے ذمہ داری ادا نہ کی۔ جب انہوں نے ذمہ داری ادا نہ کی تو اس کے بعد اب اگلی کارروائی یہ ہونے جا رہی ہے کہ رانا ثناءاللہ کی عدم گرفتاری کے حوالے سے محکمہ اینٹی کرپشن رپورٹ جمع کروانے جا رہا ہے عدالت میں، جس عدالت نے یہ جاری کیا تھا وہ جمع کروانے جا رہا ہے۔ پیر کے دن وہ عدالتی احکامات کے لیے عدالت جا رہا ہے، اور عدالت کو بتائے گا کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ وارنٹ گرفتاری آپ نے جاری کیے تھے کہ ان کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کریں، لیکن اسلام آباد پولیس نے آپ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا، اور انہوں نے تعمیل نہیں ہونے دی، اور انہوں نے ملزم کو گرفتار کرنے میں جو ایک فارمیلٹی ہے کہ رپٹ جو روانگی کی اور جو وہاں پر پہنچنے کی ہے اس کو انہوں نے درج نہیں کیا۔ اس وجہ سے اب اینٹی کرپشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم عدالتی احکامات کے بعد جو ہے وہ گئے تھے، لیکن چونکہ اسلام آباد پولیس نے تعاون نہیں کیا، اس وجہ سے ہم دوبارہ عدالت جائیں گے، عدالت کو بتائیں گے ہم تو عدالت کے حکم سے گئے تھے، اور اب ہم عدالت جو احکامات صادر کرے گی، پیر کو ہم اپنی رپورٹ جمع کروا دیں گے، جو احکامات صادر کرے گی پھر عدالت یہی کہے گی کہ ٹھیک ہے آپ اسلام آباد پولیس سے نہ پوچھیں، آپ جائیں اور آپ ملزم کو گرفتار کریں، یہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ عدالت کے پاس، مجسٹریٹ کے پاس، ہمارے ضابطہ فوجداری میں ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارا جو CRPC ہے ضابطہ فوجداری، وہ مجسٹریٹ اور SHO کی شان میں لکھا ہوا قصیدہ ہے۔ اتنے پاورز ہیں مجسٹریٹ کے پاس اور SHO کے پاس، ہمارے کرمنل جو کرمنل جو پروسیجرل کوڈ ہے CRPC، جس کو ضابطہ فوجداری کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ سوموار کے دن جو رانا ثناءاللہ کے خلاف رپورٹ جمع کروائی جائے گی، اور اسلام آباد پولیس کے خلاف بھی۔ اچھا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جو FIA کا منی لانڈرنگ کیس ہے، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس، اس میں پیش ہوئے شہباز شریف خود پیش ہوئے، جبکہ حمزہ شہباز کی تک حاضری معافی کی درخواست دی گئی۔ وکیل امجد پرویز نے حاضری معافی کے لیے میڈیکل بھی جمع کروایا حمزہ شہباز کا۔ بریت کی درخواست پر شہباز شریف کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ FIA نے چلان میں 9 ارب روپے کا الزام ختم کر دیا ہے، پہلے ہمارے خلاف 25 ارب کا تھا، اب انہوں نے 16 ارب کا چلان جمع کروایا ہے۔ 9 ارب کے 5 اکاؤنٹس کا تعلق سلمان شہباز یا شریف گروپ سے نہیں ہے، ان 5 اکاؤنٹس کا تعلق مشتاق چینی والے سے ہے۔ اور مشتاق چینی والا کون ہے؟ جو ان کا رمضان شوگر مل کا ملازم ہے۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ مشتاق چینی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، چونکہ وہ نیب میں وعدہ معاف گواہ بن گیا، اس وجہ سے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں مشتاق چینی والا وعدہ معاف گواہ ہے۔ FIR میں پیش کک بیکس اور رشوت کی کہانی چلان میں نہیں ہے، رشوت اور کک بیک صرف الف لیلہ کی کہانیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت عالیہ نے، اب یہ میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ شہباز شریف کے وہ جو جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب تھے، جنہوں نے شہباز شریف کی ضمانت خارج کی تھی، اور بڑی ذلت اٹھانا پڑی تھی ان لوگوں کو، اور جب مونا سلائی کا مقدمہ خارج کرنے کا حکم صادر فرمایا، اس پر عطا تارڑ نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ جو مونا سلائی ہے اس کا مقدمہ اس وجہ سے خارج کیا گیا کہ جج اسجد جاوید گھرال صاحب بھی گجرات سے ہیں اور وہ پرویز الہی کے دوست ہیں، اس وجہ سے انہوں نے غیر قانونی طریقے سے اسجد جاوید گھرال صاحب نے ریلیف دیا مونا سلائی کو۔ میں نے اس دن بھی کہا کہ یہ ہائی کورٹ کے جج کے اوپر اتنا بڑا الزام اور پھر بھی عدالتیں خاموش رہیں، کوئی توہین عدالت کے لیے قلم نہ چلے، تو یہ ایک بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ بہرحال اب جس جج کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ اپنائے اور جس فیصلے کے بارے میں کہا کہ غیر قانونی فیصلہ ہے، اس غیر قانونی فیصلے کا اپنی بریت کی درخواست میں دلائل دیتے ہوئے اس کو عدالت میں بطور ثبوت پیش کیا کہ جناب مونا سلائی کے کیس میں عدالت کو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ابھی مونا سلائی کیس کا بھی فیصلہ کیا ہے، مونا سلائی کیس اور اس کیس میں بہت مماثلت ہے،
ان کے کیس کا فیصلہ بھی بطور ریفرنس سماعت ختم ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں پیش کروں گا، اور وہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ مونا زلائی کا فیصلہ، جس کو انہوں نے خود کا غیر قانونی ہے، جس پر جج پر الزام لگایا اور بہت گھٹیا قسم کا الزام عطا تارڑ کی طرف سے لگایا گیا، اس کیس کا جو غیر قانونی فیصلہ تھا، اپنی بریت کی درخواستوں میں شہباز شریف بطور ثبوت کی عدالت میں پیش کیا، اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ کیس بھی ہمارا ختم ہونا چاہیے۔ اسپیشل کورٹ کے جج نے کہا کہ دونوں کیسز میں کیا مماثلت ہے، اس پر انہوں نے کہا اس کیس میں بھی کم آمدنی والے افراد کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرنے کا الزام ہے، مونا زلائی والے کیس میں بھی یہی ہوا۔ دوران سماعت جج نے کہا کہ کیس کے ملزم مقصود سے بھی کوئی انکوائری ہوئی تھی، مقصود چپڑاسی سے۔ شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ محمد مقصود ٹیکس دیتا تھا اور اس کا آڈٹ بھی ہوتا تھا، وہ اب یہاں نہیں ہے، اس لیے اب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ وہ بات ہے کہ وہ ہوتا تو بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، چونکہ اب وہ نہیں ہے تو اتنی بات کر کے عدالت میں اس کی بات ختم کر دی گئی کہ اب وہ نہیں ہے تو اس وجہ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کیس میں محمد مقصود کا بھی حصہ بھی استغاثہ کا کیس ثابت نہیں کرتا، کیس کا یہ حصہ الف لیلہ کی کہانی ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے شہادت نہ ہو تو ٹرائل کورٹ ملزم کو بری کر سکتی ہے، یہ اکاؤنٹ شہباز شریف اور حمزہ کے ہیں، اس کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے، دونوں باپ بیٹے کا فائدہ حاصل کرنے کی بھی شہادت نہیں ہے، بینامی اکاؤنٹ کھولنا جرم ہے تو یہ ایف آئی اے نہیں، ایف بی آر کے قانون کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، بینامی اکاؤنٹ کھولنا منی لانڈرنگ نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جج نے ایف آئی اے سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا شہادت ہے، ایف آئی اے نے کہا کہ ہماری شہادت اسلم اور گلزار کے بیانات ہیں۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ ایف آئی اے نے بینکرز کے بیانات کو بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا تھا جو ہمارے حق میں تھے۔ ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ جو اس سے نیک نیت ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس کا تعلق نہیں تھا اس کو ہم نے کیس کا حصہ نہیں بنایا۔ یہ ایف آئی اے کا وکیل کون ہے؟ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اپنے چیمبر سے ایک ایسوسیٹ کو ایف آئی اے کا اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کر دیا تھا شہباز شریف کے کیس میں۔ ایف آئی اے کے جج نے استفسار کیا کسی گواہ نے شہباز شریف کا نام لیا ہے؟ ایف آئی اے نے کہا کسی گواہ نے بھی شہباز شریف کا نام نہیں لیا۔ اب شہباز شریف کی بریت صرف 4-5 دن کی دوری پر ہے، 11 اکتوبر کو دوبارہ سماعت ہونی ہے، اور 11 اکتوبر کو جو دلائل ہیں وہ مکمل ہوں گے، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز 16 ارب کا جو بالکل کلیئر کیس تھا، ہمارے ملک میں بہت کم ایسے کیسز ہوں گے جو بالکل کلیئر تھے، جیسے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس آصف زرداری کے خلاف تھا، ایون فیلڈ نواز شریف کے خلاف تھا، اسی طرح منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف کے خلاف تھا۔ لیکن جو کچھ ہمارا نظام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔